اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے قیمتی خزانہ حکمت ہے، کیونکہ اسے کبھی بھی چوری یا دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو ہی جائے گی۔ رب سے جب بھی مانگو اچھا مقدر مانگو۔ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو مقدر والوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کی تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنی نہیں پڑتی، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کا کردار اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا پتہ لگانا ہو تو اس کو سخت غصے کی حالت میں دیکھو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہاری دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور و تکبر کا بیج بو دے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر تم پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔